بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم، جس کے لوگ انتہائی طاقتور اور پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھتے تھے۔ لیکن اس قوم سے ایسا کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل کیا گیا؟ جب طوفان نوح تھما اور حضرت نوح علیہ السلام زمین پر آباد ہوئے تو انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا تاکہ انسانی آبادی اور انسانی نسل بڑھے۔ انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت سام سرزمین عرب میں جا بسے اور وہاں سے سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ انہی کی اولاد میں سے ایک طاقتور سردار جس کا نام عاد تھا، وہ جنوبی عرب کی وادی الاحقاف میں چلے گئے جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے۔ انہی کی اولادوں میں سے ایک بے انتہا طاقتور قوم نے جنم لیا جسے قوم عاد کہتے ہیں، اور اس کے 13 قبیلے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد 1500 سال تک الاحقاف میں آباد رہی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ قوم عاد کے لوگ دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے جو کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، اور ایک شخص کی عمر 1000 سال ہوتی تھی۔ ان لوگوں کو کبھی بیماری نہ آتی، نہ کبھی ان کے دانت ٹوٹتے۔ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ بڑے بڑے درخت ایک ہی ہاتھ سے جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ قوم عاد کے لوگوں نے اس بنجر صحرا کو سرسبز بنا دیا۔ انہوں نے پہاڑ کاٹ کر عالی شان محل بنائے اور لمبے لمبے ستون تراشے، اسی لیے اسے 1000 ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کھجوروں کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو اللہ کی نافرمان ٹھہری اور بتوں کی پجاری بنی۔ طاقت اور دولت کے نشے نے انہیں سرکش بنا دیا تھا اور انہوں نے اللہ کو للکارا۔ شرک کے ساتھ ساتھ یہ قوم زنا، فساد، بے حیائی اور جہالت میں پڑ گئی۔ ان کے وہ 3 خاص بت جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان کا نام حمود، حب اور صمد تھا۔ اللہ نے اسی قوم میں سے ایک متقی اور پرہیزگار شخص کو نبوت سونپی جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک اپنی قوم کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی قوم نے ان کی پرزور مخالفت کی اور انہیں تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ پوری قوم عاد کی سرداری 2 قبیلوں کے پاس تھی جن کا نام کلمان اور خلجان تھا۔ انہوں نے سب سے زیادہ حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کوششوں سے بالآخر قبیلہ خلجان کے لوگ ایمان لے آئے، مگر قوم عاد کے باقی 12 قبیلے شرک پر ڈٹے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دیا اور کہا کہ اپنے باپ داداؤں کا انجام دیکھو جو ہلاک کر دیے گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایمان کی برکت سے نجات ملی، تو تم کیوں اس توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کی طرف جانے لگے ہو؟ تم جن کو اللہ کے علاوہ شریک کر رہے ہو، میں ان سب سے بری ہوں۔ میں ان میں سے کسی کو خدا نہیں مانتا۔ تم اپنے بتوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف تدبیر کرو۔ جس پر قوم عاد نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پہ اپنے باپ دادا کا چال چلن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ تم ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر ہم سے بھی کوئی طاقتور ہے تو اسے لاؤ نا۔ بے شک ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہم پہ وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہود، انہیں بتاؤ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب یہ قوم کسی طرح سے بھی اپنے گناہوں سے باز نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اللہ نے قوم عاد پر پہلا عذاب نازل کیا۔ کئی دن تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، جس سے ندیاں، نالے، دریا سب سوکھ گئے۔ ہر طرف سوکھا پڑ گیا۔ کھیت کھلیان اور باغات سب کچھ تباہ ہو گیا اور لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کے لیے سب ختم ہو گیا تو یہ لوگ اپنے مال مویشی کھانے لگے، اور جب وہ بھی ختم ہو گئے تو یہ لوگ حرام کھانے پر اتر آئے اور کتے، بلیاں، سانپ، غرض ہر حرام جانور کا شکار کر کے انہیں کھانے لگے۔ اس زمانے کی قومیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ لوگ بیت اللہ کا رخ کرتے، اور جیسے ہی اللہ اس مصیبت کو دور فرماتا تو یہ لوگ دوبارہ شرک کی طرف جانے لگتے۔ قوم عاد کے لوگ بھی جب بھوک اور پیاس سے مرنے لگے تو انہوں نے اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ بارش ہو۔
جب قوم عاد کے لوگوں نے بیت اللہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 3 بادل پیش کیے اور کسی ایک بادل چننے کا حکم دیا۔ وہ بادل سرخ، سفید اور سیاہ تھے۔ تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ سفید بادل تو خالی ہوتا ہے اور سرخ بادل میں آندھی ہوتی ہے، کالا بادل بارش برساتا ہے، چنانچہ انہوں نے کالے بادل کو چنا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جاؤ، یہ بادل تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ وہ لوگ خوشی خوشی اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل آ رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی اور ان کے کھیت اور باغات پھر سے آباد ہو جائیں گے، مگر وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ان کے قریب آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ بادل ان کے قبیلے کے قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں سمیت ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچایا اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو بھی بچایا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت قوم عاد کے علاقے سے باہر قدم رکھا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور یہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک انتہائی خوفناک آندھی چلی جس نے قوم عاد کے لوگوں کے دل لرزا کے رکھ دیے اور ان کے لمبے لمبے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس خطرناک آندھی نے قوم عاد کے 750 فیٹ لمبے لوگوں کو تنکوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا، اور یہ ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ جب یہ قوم عاد کے لوگوں کے سروں سے ٹکراتی تو ان کے سروں کو پاش پاش کر دیتی اور ان کے بھیجے ان کے سر سے باہر آ جاتے اور ان کے منہ پہ لٹکنے لگتے۔ جن لوگوں نے اس طوفان سے بچنے کے لیے اپنے بڑے بڑے محلات میں پناہ لی تھی، یہ ہوائیں آگ کی طرح ان محلات میں بھی گھس گئیں اور ان محلات کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ غرض یہ کہ ہر چیز فنا ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دن تک جاری رہا اور اس نے ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بڑے بڑے محلات والا جنت نظیر شہر ایک ریت کا میدان بن گیا۔ چاروں طرف لاشیں تھیں اور ہر طرف تباہی تھی۔ اگر ان چلنے والی ہواؤں کی رفتار کی بات کی جائے تو اتنی رفتار کی ہوائیں صرف اور صرف بلیک ہول کے گرد ہی چلتی ہیں، جنہوں نے تاریخ کے صفحوں سے قوم عاد کا نام و نشان ہی مٹا دیا، اور لوگ اسے صرف ایک کہانی سمجھتے تھے۔ لیکن 1000 سال بعد قرآن مجید میں احقاف اور قوم عاد کا ذکر دوبارہ کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محض ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی قوم کا سچا واقعہ ہے جس نے خود عذاب الہی کو آواز دی تھی۔ صحرائے احقاف یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہر طرف صرف اور صرف وحشت اور ویرانی ہے اور ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کے قریب کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ اس کو حضر موت بھی کہتے ہیں، اور اگر اس ریت میں کوئی چیز پھینک دی جائے تو وہ لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے اور ریت کے ذروں میں جنبش بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تا قیامت اس کے فرما بردار رہیں اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔